الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے تھے، پھر آپ نے یعنی مشرکین نے آپ کو ایک دوسرا حربہ اپنایا آپ کی دعوت کی مخالفت کے لیے۔ کیا تھا وہ حربہ؟ کہ انہوں نے نشانیوں کی طلب کی تھی۔ نشانیوں کی طلب کی بہنوں، جب انہیں دو ٹوک جواب مل گیا کہ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تمام تر نشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، یعنی معجزات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کوئی رسولوں اور پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، بلکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جیسے چاہے عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ جواب ان کو کھلا مل گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پہ پیش نہیں کی، اور نہ ہی کوئی نشانی پیش کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ جب ایسا ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ اب یہ بات ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکیں گے اور آپ کو عاجز کر دیں گے، مجبور کر دیں گے۔ ان کو خاموش کر دینے کا ایک بہترین ذریعہ ان کو نظر آیا۔ چنانچہ کیا کیا انہوں نے؟ تمام عوام سے کہنے لگے، دیکھو اگر یہ پیغمبر ہوتے تو کوئی نشانی بتاتے، دیکھو یہ کوئی نشانی نہیں بتا رہے ہیں۔ اور ایک قدم انہوں نے آگے بڑھا، کیا کیا؟ سب مل کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، آخر کوئی بھی نشانی کیوں نہیں بتاتے آپ؟ آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کوئی نشانی کیوں نہیں بتاتے آپ؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ کوئی بھی نشانی مجھے دے دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک نشانی یہ دکھلائی کہ فرمایا اللہ کے رسول کو کہ چاند کو اشارہ کرو، وہ تمہارے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا اور وہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ تک بھی دیکھا کہ ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا انہوں نے۔ ہرا پہاڑ ہے نا، اس ہرا پہاڑ کے ایک طرف ایک ٹکڑا تھا چاند کا، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو گواہ رہو، اے لوگو گواہ رہو۔ جب قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر دیکھ لی اور بہت دیر تک یہ دیکھتے رہے، ایسا نہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہوا اور چلا گیا، بلکہ بہت دیر تک یہ نشانی کو وہ دیکھتے رہے، تو اس کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے پہلے تو وہ ہکا بکا رہ گئے، پریشان ہو گئے، لیکن جب جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حکم سے چاند کو ملا دیا تو پھر اس کے بعد کہنے لگے یہ تو محمد کا جادو ہے، نعوذ باللہ، محمد نے ہم پر جادو کر دیا تھا اسی لیے ہمیں ایسا چاند نظر آیا، ورنہ تو یہ نہیں ہوا، دراصل یہ ہوا نہیں، بلکہ اس کا جادو تھا جس کی وجہ سے یہ جادو تھا جس کی وجہ سے اس جادو کا اثر ہمارے اوپر ہوا اور ہمیں ایسا نظر آیا۔ تو ایک آدمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جادو ہے یا پھر واقعتاً نشانی ہے، اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہم ایک کام کریں گے، مسافر سے پوچھیں گے، اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا، لہٰذا مسافروں کا انتظار کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن قریش اپنے کفر پر برابر ڈٹے رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے اتنی کھلی نشانی ہونے کے باوجود انہوں نے محض ضد اور حق کو قبول نہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے فیصلے پر قائم رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، دین اسلام پر گامزن نہیں ہوئے۔ بہنوں، حسد، بغض، عناد اور ضد، ہٹ دھرمی ایسی چیز ہوتی ہے کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اس کو انسان قبول نہیں کرتا، جیسے قریش کا معاملہ تھا۔ شق القمر کا یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا چاند کو پھٹتا ہوا، دو ٹکڑے ہوتے ہوئے، پھر کئی دیر تک دیکھتے رہے، اس کے بعد ملتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا۔ ان کے ذہن نے اس چیز کو قبول کرنا چاہا، لیکن ان کا فخر، گھمنڈ اور حق کا انکار جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، اس چیز کی ان کو اجازت نہیں دیا، اور وہ برابر جمے رہے، کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں،
یہ نشائی نہیں تھی، یہ جادو تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں بہنوں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو حسد، بغض اور انانیت، ہٹ دھرمی ایسی چیزوں سے یا رب ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔